أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अल-मुमिनून आयत नंबर 26 से 30 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قال رب انصرني. قال قال رب رب انصرني. انصرني. क़ा के ऊपर अलिफ मद्दा है, यानी कि मद्दे असली है। इस वजह से हम क़ा को लंबा करके पढ़ेंगे, इसके ऊपर मद करेंगे। जबकि लाम को हमने जल्दी अदा करना है क्योंकि ये सिर्फ ज़बर के साथ है। क़ाल रब्बि अंसुरनी। قال رب قال رب انصرني انصرني बिमा कज़्ज़बून। بما بما كذبون. كذبون. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب رب انصرني بما كذبون. فأوحينا فأوحينا إليه إليه أن يصنع الفلك أن اصنع الفلك بأعيننا بأعيننا أعيننا أعيننا ووحينا ووحينا. فإذا جاء أمرنا. فإذا جاء أمرنا. जाल के ऊपर हम मद्दे असली करेंगे, इसलिए इसको बढ़ा के पढ़ेंगे, हम इस पे मद करेंगे। فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فاسلك فيها فاسلك فيها
فاسلك في فيها من كل زوجين اثنين من كل كل من كل زوجين زوجين اثنين من كل من كل नून साकिन है, उसके बाद काफ है, उसके बाद तनवीन है और तनवीन के बाद जा है। इस वजह से नून साकिन और तनवीन के कवायद के मुताबिक यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, दोनों मुकाम पर इख्फा होगा। मिन कुल्लिन من كل زوجين اثنين زوجين اثنين اثنين وأهلك وأهلك لك إلا من سبق إلا من سبق سبق عليه القول عليه القول منهم منهم ولا تخاطبني ولا تخاطبني ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا في الذين ظلموا अल्लज़ीना के नून को आप मद के साथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ जबर के साथ लिखा हुआ है। फिल्लज़ीना ज़लमू في الذين ظلموا फिल्लज़ीना ज़लमू في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاغت النور فأوحينا عليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور कुछ गलतियां हैं, उनको करेक्शन कीजिएगा। दोबारा से पढ़ते हैं। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور कुछ गलतियां हैं जिनकी मैं यहाँ पर आपको निशानदेही कर दूं। इंशाल्लाह जब कल आप मुझे लेसन सुनाएं तो उनको रिपीट नहीं कीजिएगा। जैसे आप हुरूफ लीन की जब अदायगी करते हैं तो उसमें आप उसको स्ट्रेच करते हैं। हुरूफ लीन अदायगी के वक्त स्ट्रेच करके नहीं पढ़े जाते हैं, ये मद के साथ नहीं पढ़ा जाता।
तो आप इसको कैसे अदा करते हैं? फ़अौहैना इलैहि। तो ये गलत है, आपने हुरूफ लीन को जल्दी अदा करना होता है, ठीक है? किधर ज्यादा फस गलती हो रही है जी? यहाँ पर जैसे आप हरूफ लीन अदा करते हैं ना, और हरूफ लीन कौन से हैं? जब जबर के बाद या साकिन या जबर के बाद वाउ साकिन आए। और ये दो एग्जाम्पल्स आप देखिए हमारे में इसी आयत के पहले वर्ड के औ अंदर है। आऊ, आऊ ये भी हरूफ लीन है, जबर के बाद वाउ साकिन है। और हाई ये भी जबर के बाद या साकिन है। तो ये दोनों हरूफ लीन है, तो इनकी अदायगी में आपने इनको स्ट्रेच नहीं करना। एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت فإذا استويت أنت ومن معك أنت ومن معك أنت ومن معك أنت ومن معك ता नहीं पढ़ना, ठीक है? ता को आपने स्ट्रेच नहीं करना, मद नहीं है इसके ऊपर। वअलल फुल्की على الفلك فقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي نجانا نجانا من القوم الظالمين من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين
وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني وقل ربي أنزلني منزلا منزلا مباركا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين कुछ गलतियां हैं इनमें हरकत की, वही मद की गलतियां आ रही हैं, उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इन्न फी ज़ालिक إن في ذلك लआयात لآيات وإن كنا وإن كنا لمبتلين पा पे لمبتلين कलकला कीजिए, लमुबतलीन। لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کل سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اور انتہائی پہلے دور میں جن کا بہت ہی حضرت آدم علیہ السلام سے قریب ترین کا وقت تھا، اس دور میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کو ہی یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نے بہت لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، اور یہ عرصہ تقریباً 950 سال کا بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ وہ جو 1,24,000 پیغمبر پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور وہ یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. لیکن یہ ایک دستور اور ایک، آپ یہ سمجھ لو کہ جیسے انسان کی ایک فطرت اور فطری چیز یا ایک ریاکشن رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ تکذیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی، اور ڈفرینٹ قسم کے ان کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں جو ناسمجھی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. جیسے کہ ان میں سے ایک آرگیومنٹ جو کافی سارے لوگوں نے سنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کی قوم نے کہی، اور وہ کون سی تھی؟ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہیں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہماری رشت و ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو نازل کرتے. تو اسی کا جواب کہیں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جب مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں فرشتے بھیجتے تو یقیناً ان کی رشت و ہدایت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو ہی مبعوث کیا جاتا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے، تو ان کی رشت و ہدایت کے لیے ایک بشر کو ہی اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بشر کو ہی یہی ذمہ داری سونپی ہے اور اس ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. یہاں پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی تانا زنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی اپنے عزم کے اوپر ڈٹے رہے، تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا حتی حین، کہ یہ ایک ایسے انسان ہے جن کو کوئی دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یہ ایک اکیلے ہی ہیں، یا بہت ہی مختصر سی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور 950 سال تک جب ہر طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن ان کو کوئی اثر نہ ہوا، اور ان کی تکلیفیں اور ان کی اذیتیں بڑھتی چلی گئیں. ان کی قوم کی طرف سے جو حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دی جاتی تھیں ان کی پیغام رسانی کے اوپر، جو ان کی تبلیغ تھی اس کے اوپر، تو انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے رب سے کہا، قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد کر، بما، اس پر جو کذبون، انہوں نے مجھے جھٹلایا. اب یہ وہ مقام تھا جس میں 950 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا تھا، اور وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان میں سے کوئی بھی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی راہ راست پر آنے والا ہے، اور ان کی شر پسندیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَوْحَيْنَا، پھر وحی کی ہم نے، الیہ، اس کی طرف، ان، یہ کہ اصنع الفلک، تو بنا ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے. فَإِذَا، پھر جب جاء، آ پہنچے، امرنا، ہمارا حکم، وفار، اور جوش مارے، التنور، تنور، فسلک، تو سوار ہو، فی ہی، اس میں، من کلی، سے، ہر، زوجینی، یعنی کہ ہر جوڑے میں سے، اثنینی، دو، اس میں سوار کر لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا، مگر، من، وہ شخص کے، سبقہ، پہلے ہو چکا، علیہ، اس پر، القول، بات، حکم، منہم، ان میں سے. ولا، اور نہ، تخاطبنی، تم نہ کچھ کہنا مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہم، بے شک وہ، مغرقون، غرق ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہمارے حکم سے، ہمارے ہی سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، تم ایک کشتی تیار کرو، اور جب وہ کشتی تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب
ہمارا حکم آن پہنچے اور تنور جوش مارے یعنی کہ پانی پھوٹ نکلے تو اس کشتی کے اوپر خود بھی سوار ہو جاؤ اور ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو نر اور مادہ ان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کرو۔ اور یہاں پر ایک چیز پوائنٹیبل ہے جس کو آپ نوٹ کر لیجئے، وہ اہلکا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ یہاں پہ اہلکا میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں اور وہ تمام ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہ لبیک کہا اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ الا من سبق علیہ القول میں وہ لوگ شامل، وہ بیٹا ان کا شامل ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اور وہ اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ اور ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا وہ نافرمان بیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری قوم شامل ہے جو غرق ہوئی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی اور ظالموں میں سے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے ان کے ماسوا تمام لوگوں کو غرق کر دیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ فَإِذَا پھر جب استویت سوار ہو جائے، انتا تو ومن اور جو معاکا تیرے ساتھ ہیں، علی الفلکی کشتی پر، فقل الحمد تو کہنا سب تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے نجانا نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اور وہ کیا تھے کہ جیسے ہی آپ کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے جس نے آپ کو ظالم قوم سے نجات بخشی ہے۔ وقل اور کہہ دیجئے یعنی کہ یہ دعا کیجئے اپنے رب سے، ربی اے میرے رب، انزلنی اتار مجھ کو، منزلن جگہ، مبارکن جو مبارک ہو، بابرکت ہو، ہر لحاظ سے بابرکت ہو، وانتا اور تو ہی خیرن سب سے بہتر المنزلین اتارنے والا ہے۔ المنزلین کا مطلب ایک تو اتارنے والا ہے، اور جیسا کہ اس کے اپنے پہلے مطلب میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، بے شک تو بابرکت جگہ پر اتارنے والا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر منزلین کا ایک مطلب مہمان نواز بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، مہمان نواز، ہر طریقے سے خیال رکھنے والا۔ تو یہاں پر یہ بھی اس کا مطلب کیا جاتا ہے کہ تو ہمیں ایک مبارک اور بابرکت جگہ پر اتار اور پھر وہاں پر ہمیں رزق کی فراوانی بھی دے اور ہمارا خیال بھی رکھ اور ہمارے اوپر مہربانی فرما۔ انا بے شک فی میں ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، وان اور بے شک کننا تھے ہم لمبتلین آزمائش کرنے والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ یہاں پر ارشاد فرمایا اس میں بھی عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور جو بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ بھی بطور نشانی ہوا کرتی ہے۔ اور انسان کسی بھی حال میں سے گزر رہا ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے اور فرما برداری کی حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر آمین کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا آمین تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین آمین وارحمنا، أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین
ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. السلام عليكم آمين ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعليكم السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.